السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. آپ کے سامنے سورۃ القمر کی ابتدائی 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کی طرف کہ جو اہل مکہ نے دیکھا، دور دور تک لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا. اس کے باوجود خوش نصیب لوگ، دور کے رہنے والے تو ایمان لے آئے آپ کی نبوت و رسالت پر، لیکن اہل مکہ میں سے اکثریت اپنی بدبختی پر اڑی رہی. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی. یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں اور قیامت اس طرح قریب بھیجے گئے ہیں. تو قیامت قریب ہے آپ کا، چونکہ آخری دور ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں. اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں آج سے 1400 سال قبل بتائی تھیں، آج وہ نشانیاں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے آ رہی ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آگے فرمایا، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر کوئی وہ نشانی دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس سے منہ میں موڑ لیتے ہیں. یعنی چاند کا 2 ٹکڑے دیکھنا یہ بھی ایک نشانی تھی، اور جو میں واقعہ آپ کے سامنے اب بیان کرنے والا ہوں اس کے اندر بھی نشانی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے یہ چلتا پھرتا جادو ہے، یہ لگاتار یہ جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے. اب صحیفہ چاک ہوتا ہے، وہ صحیفہ جو کفار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم بنو مطلب کے خلاف لکھا تھا اور اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکایا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری قبیلہ بنو ہاشم بنو مطلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ ان کے خلاف لکھی تھی. بائیکاٹ چل رہا تھا کہ اچانک ایک تبدیلی آئی تقریباً 3 سال بعد. یہ نبوت کا 10واں سال تھا، محرم کا مہینہ تھا. تبدیلی یہ آئی کہ ایک شخص بنو عامر قبیلے کا حشام بن عمر وہ اٹھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا اور اس نے جا کر اپنے ایک دوست سے، ایک ساتھی سے جو قبیلہ بنو ہاشم کا رشتہ دار تھا، زہیر نامی، اس سے بات کی اور یہی بات کی کہ دیکھو ہم تو بڑی آرام سکون سے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بنو عبد مناف کی جو حالت ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ہم بہت ظلم کر رہے ہیں ان پر، ہم نے ان کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور ہم عیش و عشرت کر رہے ہیں. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، کوئی اور بھی ساتھی بنا لیتے ہیں. کرتے کرتے یہ 5 آدمی تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ کل جا کر ہم بیت اللہ کے پاس جب جائیں گے، جا کر ہم اپنی بات ایک دوسرے کی تائید کرتے جائیں گے، بات کرتے جائیں گے کہ اب یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. چنانچہ دوسرا دن جب ہوا تو انہوں نے جا کر وہاں سارے جمع ہوئے. ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا. ایک شخص نے جب بات کی، دوسرے نے اس کے ساتھ گرہ لگائی، تیسرے نے اس کی تائید کی، چوتھے نے کہا بالکل یہ ظلم ہو رہا ہے، اب ہم جا کر اس صحیفے کو ختم کرتے ہیں، چاک کرتے ہیں. ابو جہل نے کہا اچھا
اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو باقاعدہ پروگرام تم لوگوں نے بنایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ ادھر آپ کے چچا ابو طالب بھی بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ جو صحیفہ ہمارے خلاف لکھا گیا ہے، اس صحیفے کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سارے کے سارا اس کو دیمک نے، کیڑوں نے آ کر چاٹ لیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے، صرف جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ باقی ہے۔ جا کر آپ ادھر بیت اللہ کے پاس جائیں اور جا کر دیکھیں، یہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ تو جب ابو طالب نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بات یہ ہے اگر وہ صحیفہ جو تم لوگوں نے لگایا ہے، اگر اس میں اللہ کے سوا ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوں تو پھر تو ہمارے اوپر ظلم ختم ہوگا نا۔ اور اگر وہ جیسا کہ میرے بھتیجے محمد نے کہا ہے، اگر وہ اس کے خلاف ہو، یعنی وہ صحیفہ چاک خراب نہ ہوا ہو، اس کو دیمک نے نہ کھایا ہو، تو پھر میں آپ کے حوالے کر دوں گا محمد کو، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ جب انہوں نے دیکھا صحیفہ کو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و انعام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہوئی۔ صحیفہ پورا کا پورا وہ دیمک نے چٹ کر دیا تھا، کیڑیوں نے چٹ کر دیا تھا، صرف جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ باقی تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو اب بات سامنے آ گئی، اور یہ جو بائیکاٹ تھا یہ 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور بنو ہاشم شیب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ یہ صحیفہ چاک کر دیا گیا اور تمام قسم کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ یہ ایک معجزہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور سچی پکی محبت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو سنیں، مانیں، قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔